فائدہ یہ ہے کہ بیت اللہ میں ذکر اللہ ہو رہا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی محفل، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں. لہٰذا جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ نبی تمام نبیوں میں لاجواب ہے. شعر سنیں، روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ. یہ بتائیے دینے والی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. دینے والی ذات کو اللہ کہتے ہیں اور بانٹنے والی ذات کو رسول اللہ کہتے ہیں اور کھانے والی ذات کو غلام رسول اللہ کہتے ہیں. ارے اسی لیے تو حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اور ہمارے پڑوسی ملک کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد کیوں میں مناواں یا رسول اللہ. اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. ذرا مچل کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ. اور پڑھ کر درود پاک تم سو جاؤ باوضو، پڑھ کر درود پاک تم سو جاؤ باوضو. میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ. اور کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کتنے امیر، علماء کی توجہ چاہوں گا، کتنے امیر ہو کے طیبہ نہ جا سکے. اگر یہ ہمارے علماء کرام پر دھیرے سے بھی سبحان اللہ کہیں گے نا تو بہت اونچی آواز سمجھ کر کے اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا. بس ان کی دعاؤں کا تعلق ہے. ماشاءاللہ. اب اگر یہ اتنی عزت اگر ہمیں علماء کرام سے ملنے لگے تو کون ہے جو مائک چھوڑنے کے لیے تیار نہ رہے؟ لیکن کیا کریں، مائک کو چھوڑنا ہے. صرف میں کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے ہیں وہی جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، جاتے ہیں وہی جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ. محترم سامعین، اب میں خطاب فرمانے کے لیے مدرسہ باسیہ تعلیم القرآن ایک عزیز طلبہ کو میں بلا رہا ہوں جن کا نام نامی سے گرامی عزیزم احسان مظافر، وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامنے کو جلدہ فرمائیں. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کے بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اس کا ہر تصور عالمگیر ہے. تصور ربوبیت بھی عالمگیر ہے، تصور رسالت بھی عالمگیر ہے، تصور کتاب و حکمت بھی عالمگیر ہے، تصور مرکزیت بھی عالمگیر ہے اور تصور رحمت بھی عالمگیر ہے. ہمارا رب عالمی کا رب ہے، ہمارا رسول عالمی کے لیے رحمت ہے، ہماری کتاب عالمی کے لیے ذکر ہے اور ہمارا قبلہ عالمی کے لیے ہدایت ہے. میں نے جس آیت کرامی کو خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اسی کو دیکھ لیں.
اس کا ہر تصور رحمت کتنا عالمگیر ہے۔ ارشاد باری ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک یہ بات تو طے ہے کہ حضور صحابہ نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت و رافت بن کر آئے اور آپ کو ہم سے محبت کرنے کی توفیق۔ حضرات اب مدرسہ وارثیہ کے جن ہونہار طلباء نے آج ابن محمد شکیل پورنیہ بہار کے رہنے والے ہیں، دوسرے ہیں حافظ عبدالسبحان ابن محمد وسیم جو شاہ گدا علی اٹاوا کے رہنے والے ہیں، تیسرے ہیں حافظ محمد ایاز ابن محمد ریاض الدین جو شاہ قمر اٹاوا کے رہنے والے ہیں۔ آپ حضرات ان بچوں کی دعا فرمائیں، ان کی تعلیم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار آپ حضرات نعرہ لگا کے بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ وارثیہ تعلیم القرآن، مسلک اعلیٰ حضرت، آستان عالیہ سمدیہ حقوق شریف، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں عزیزوں فیض رضا صلی اللہ ہوں جو شہر اٹاوا کے ابھرتے ہوئے شاندار نعت خواں ہیں، انہیں نعت پڑھنے کا بہت شوق ہے، یہ شوق سے نعت پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ عشق رسالت کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور روز افزوں اضافہ فرمائے اور ان کی نعت شریف آپ نعت سنیں، اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا اور ہم تمام حضرات حضرت کے خطاب سے آج کے جو ہمارے اس وقت کے دن ہے حضرت علامہ مولانا عبدالماجد صاحب کے اشرفی اور حضرت فرحان رضا صاحب برکاتی دستور، تو یہ دونوں میں گزارش کر رہا ہوں احساس سے تعلیمات جب تک کو جوڑیے اور آج کے اس مسابقے تقریر میں کون فرسٹ آیا، کون سیکنڈ آیا، کون تھرڈ آیا، یہ بھی آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انہیں انعام اکرام سے نوازا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم کی بارش عطا فرمائے۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالانکہ میں شکر گزار ہوں مولانا صاحب کا کہ انہوں نے اتنی عزت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آدم حیات ہم سب کو نعت خوانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر
وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں جلوہ گر رہے رخ کی آنکھوں میں جلوہ گر رہے رخ کی کہ انہیں نہ دیکھا کس کام کی ہے یہ آنکھیں مدرسہ تعلیم القرآن وارثیہ کے ذمہ دار اور حافظ اساتذہ کرام، کے چہروں کو پہچانتا ہوں لیکن نام سے واقف نہیں ہوں۔ مجلس خیر میں تشریف لانے والے تمام میرے دینی، ایمانی، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوله منه۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المكين الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ اور پڑھی گئی حدیث رسول کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ اس سے پہلے آئیے ہم تمام ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار رم، تاجدار حرم، شولہ باغ خلیل کے بڑے زیبا، جامع مراد کان تمنا، جناب محمد عربی کی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں، بلند آواز سے جھوم جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کا یہ پروگرام ذو جہتین ہے۔ کہیں گانوں کا مسابقہ ہو رہا ہے، کہیں کبڈی کا مقابلہ ہو رہا ہے، کہیں فٹ بال کا مقابلہ ہو رہا ہے، طرح طرح کے مسابقے ہو رہے ہیں۔ اب اس میں جو اچھی پوزیشن حاصل کرتے ہیں انہیں انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہم اور آپ اس حیثیت سے ہیں
ہم کبڈی کے مقابلے میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ و رسول کے دین، اسلام، قرآن، حدیث، اصول حدیث، شریعت کے مسائل، خطابت، دین کے معاملے میں جو مسابقہ ہوا ہے اس میں شرکت کے سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ یقین مانیے، عمومی طور پر جو پوزیشن ہوتی ہے وہ 3 ہوتی ہے، پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام۔ یہاں بھی وہی ہوا، بہت سارے بچوں نے شرکت کیا۔ حضرت مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ نے اعلان کیا کہ پہلے نمبر پہ کون بچہ آیا، دوسرے نمبر پہ کون بچہ آیا، تیسرے نمبر پہ کون طالب علم آیا۔ تو یہ تو ایک دنیا کا وصول ہے، سرفراز کروایا۔ یہ دین کا معاملہ ہے، جتنا اخلاص ہوگا، اللہ کی جتنا رضا ہم حاصل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ سرفرازیاں ہمیں عطا فرمائے۔ اس کی دوسری جہت ہے، کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنہیں ایسا مرتبہ عطا فرماتا ہے، انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو سجایا ہے، قرآن یاد کیا ہے، محنتیں کی ہیں۔ ان کے والد، میں بھی جامعہ سعودیہ سے تعلق رکھتا ہوں، پڑھنے پڑھانے سے میرا بھی تعلق ہے۔ 10 سال کا بچہ ہوا، سرپرست کے والد آئے یا بڑا بھائی آیا، وہ مدرسے میں لا کے داخلہ کروا دی۔ بچہ جب آیا تھا، 10 سال کی عمر تھی، صراط مستقیم پر لگا دینا، اچھا انسان بنا دینا، یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اور یہ کام یہی ہمارے اساتذہ، یہی ہمارے علماء، یہی ہمارے حفاظ، یہی ہمارے ائمہ کرام ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر، سوکھی روٹی کھا کر کے، معمولی تنخواہ پر گزارا کر کے ایک بگڑے ہوئے انسان کو اچھا انسان بناتے ہیں، راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کا مقام آپ کیا جانتے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، میں بتاتا ہوں، سیدنا حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لکھی ہوئی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثوں کو یاد کیا۔ 5 لاکھ حدیثیں زبانی آتی حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موجودہ دور میں 100 حدیثوں کا حافظ اگر آپ ڈھونڈیے کہ سند و متن کے ساتھ احادیث یاد ہوں، سنا دیں، تو چراغ لے کر کے آپ تلاش کیجئے تو ایسا انسان ملنا مشکل ہو جائے گا، اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے لیے تو یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارا جس آستانے سے تعلق ہے، اس آستانے کے جو بانی ہیں سیدنا سرکار حضور حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تو بخاری شریف کی دونوں جلدوں کی حدیثیں سند و متن کے ساتھ یہ ہماری جماعت کے لیے قابل فخر ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جماعت میں ایسے ایسے افراد پیدا کیے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں اگر ایسے حضرات تلاش کیے جائیں تو ملنا مشکل ہوگا۔ 5 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی، دن رات قال اللہ، حدثنا، اخبرنا، قال رسول اللہ، دن رات آپ کی زبان پر یہی رہتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4800 حدیثوں کو منتخب کیا اور ایک کتاب مرتب کیا جس کا نام ہے ابو داؤد شریف، جو ہمارے مدرسوں میں پائی جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف، سنیے گا، آپ کے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل
حضرت امام ابو داؤد کے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالی، یہ امام ابو داؤد کے زمانے کے، اور یہ ایسے ولی کامل ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہ اولیاء جو مرنے کے بعد بھی تصرف کرتے ہیں، جن کی کرامتوں کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، انہی اولیاء میں اور اللہ میں سے ایک نام ہے سیدنا شیخ سہل بن عبداللہ التستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صاحب در مختار اپنی کتاب در مختار کے مقدمے میں